اگلے مہینے بجٹ پیش ہونے والا ہے۔ اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے کہ اب پینشن میں کیسے اضافہ ہوا کرے گا، بیس لائن پینشن کیا ہے، نیٹ پینشن اور بیس لائن پینشن میں کیا ڈفرنس ہے، نئے پینشنرز کی بیس لائن پینشن کیسے معلوم کی جائے گی اور موجودہ پینشنرز کی بیس لائن پینشن کیسے طے کی جائے گی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل گورنمنٹ امپلائیز اپڈیٹس۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہی انفارمیشن آپ کو میری ویب سائٹ governmentbrief.com پر مل جائے گی۔ ناظرین، ملک میں پینشن اصلاحات کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے 2-3 سال میں پینشن اصلاحات کے کافی زیادہ نوٹیفیکیشنز جاری ہوئے تھے۔ اس حوالے سے پینشن اضافے کا طریقہ کار بھی تبدیل کیا گیا ہے۔ اس وقت آپ کی سکرین پر موجود ہے 7 جولائی 2025 کا فیڈرل گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن۔ اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے فیڈرل پینشنرز کی پینشن میں اضافہ کیا گیا تھا اور یہ اضافہ تھا 7% نیٹ پینشن پر۔ 1 جولائی 2025 سے فیڈرل پینشنرز کی پینشن میں 7% اضافہ کیا گیا۔ اب اس نوٹیفیکیشن میں ایک نئی چیز انٹروڈیوس کروائی گئی تھی جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے آخری پیراگراف نمبر 4 جسے میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس کو سمجھتے ہیں اور یہی آج کا ہمارا پوائنٹ ہے۔ For the purpose of admissibility of increase as indicated at para 1 above, the term net pension means net pension being drawn as on 30th June 2025 minus medical allowance۔ چونکہ یہ پینشن اضافہ 1 جولائی 2025 سے کیا گیا تو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ یہ اضافہ نیٹ پینشن پر کیا گیا ہے، تو نیٹ پینشن کا مطلب ہے 30 جون 2025 کو ملنے والی نیٹ پینشن مائنس میڈیکل الاؤنس، یعنی اس دن پینشنرز کی جو بھی پینشن تھی نیٹ پینشن، اس میں سے اگر میڈیکل الاؤنس نکال دیا جائے تو باقی جو بھی پینشن بچتی ہے وہ نیٹ پینشن ہے اور اس پر 7% اضافہ دیا گیا۔ اگلا جملہ امپورٹنٹ ہے، This pension will be termed as baseline pension for computation of the instant and future increases۔ اس پینشن کو بیس لائن پینشن قرار دیا گیا ہے اور یہ موجودہ پینشن اضافے اور آئندہ پینشن اضافوں کے لیے یہی بیس لائن پینشن استعمال ہوگی۔ یعنی 30 جون 2025 کو جو لوگ پینشنرز موجود تھے ان کی نیٹ پینشن میں سے میڈیکل الاؤنس مائنس کرنے سے جو بھی پینشن بچتی ہے وہ ان کی اب بیس لائن پینشن قرار دی گئی، اور 2025 والا اضافہ اور آئندہ پینشن میں ہونے والے تمام اضافے اس بیس لائن پینشن پر ہوا کریں گے۔ The said increase will be maintained as a separate amount in terms of Finance Division's Office Memorandum۔ اور ساتھ میں ایک اور چیز شامل کر دی گئی کہ یہ جو پینشن اضافہ ہوا کرے گا اسے فنانس ڈویژن کے ایک سابقہ نوٹیفیکیشن کی روح سے علیحدہ اماؤنٹ کے طور پر رکھا جائے گا۔ اسے پینشن نیٹ پینشن میں یا بیس لائن پینشن میں شامل نہیں کیا جائے گا بلکہ ایک علیحدہ انٹری کے طور پر اسے رکھا جائے گا۔ آئیے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 30 جون 2025 کو جو نیٹ پینشن تھی اس میں سے میڈیکل الاؤنس نکال دیں تو باقی بچی بیس لائن پینشن۔ اب یہی بیس لائن پینشن جو ہے وہ آئندہ پینشن اضافے کی بنیاد بنے گی، اسی پر پینشن اضافے ملا کریں گے۔ جو اس ڈیٹ کو پینشنرز موجود تھے ان کی یہ بیس لائن پینشن بن گئی۔ آئندہ کے تمام اضافے اس بیس لائن پینشن پر ملیں گے اور انہیں علیحدہ انٹری کے طور پر سیپریٹ اماؤنٹ کے طور پر انہیں درج کیا جائے گا آپ کی پینشن سلپ پر، وہ بیس لائن پینشن کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہر 3 سال کے بعد پے اینڈ پینشن کمیٹی جائزہ لے گی کہ اس پینشن اضافے، یہ جو ایڈ ہاک پینشن اضافے ہیں، انہیں بیس لائن پینشن میں شامل کر کے مرج کر کے بیس لائن پینشن کو ریوائز کیا جائے یا نہیں۔ ایک ایگزامپل ہے کہ فرض کریں کسی پینشنر کی پینشن ہے 48,000 روپے اور اس میں میڈیکل الاؤنس ہے 3,000۔ اب 48,000 میں سے 3,000 مائنس کیا تو باقی پینشن نیٹ پینشن باقی بچی 45,000۔ اب یہی نیٹ پینشن اس کی بیس لائن پینشن قرار دے دی گئی۔ آئندہ اضافے اسی 45,000 روپے پر ہوا کریں گے۔
مثال ہے کہ سال 2025 میں پینشن اضافہ ہوا 7%، 45,000 بیس لائن پر 7% بنتا ہے 3,150، اسے بیس لائن پینشن میں جمع کیا تو وہ بن گئی 48,150، پھر بعد میں اس میں میڈیکل بھی شامل کر لیا تو 51,150 روپے۔ اب فرض کریں سال 2026 میں سپوز یہ 8% اضافہ کیا جاتا ہے تو بیس لائن تو وہی ہے 45,000، اس کا 8% بنتا ہے 3,600 روپے، تو اسے پھر اس میں جمع کر لیا جائے گا، پھر میڈیکل الاؤنس بھی اس میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب فرض کرتے ہیں سال 2027 میں یہ اضافہ 10% ہو جاتا ہے تو بیس لائن پینشن وہی ہے 45,000، اس کا 10% بنا 4,500 روپے، تو اتنا پینشن اضافہ ہوا، اسے پھر بیس لائن پینشن میں جمع کیا اور پھر بعد میں اس میں میڈیکل الاؤنس شامل کر لیا۔ تو اس طرح 3 سال اضافے ہوں گے اور پھر 3 سال کے بعد کمیٹی جائزہ لے گی کہ یہ جو ایڈ ہاک اضافے ہیں ان میں سے ایک اضافہ یا 2 اضافے یا 3 اضافے بیس لائن پینشن میں مرج کر کے بیس لائن پینشن ریوائز کی جائے یا نہیں، یہ کمیٹی کی مرضی ہے۔ تنخواہ اضافے کی طرح پینشن کا ایڈ ہاک اضافہ علیحدہ پینشن سلپ پر درج ہوگا، جس طرح سیلری سلپ پر ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز درج ہوتے ہیں، اسی طرح اب پینشن سلپ پر ایڈ ہاک انکریزز درج ہوا کریں گے اور پینشن کی کمپاؤنڈنگ نہیں ہوگی، یعنی پینشن اضافہ نیٹ پینشن میں شامل کر کے کمپاؤنڈ نہیں کیا جائے گا۔ اسکیل ریویژن کی طرح پینشن اضافوں کو بیس لائن پینشن میں ضم کرنے کے لیے پے اینڈ پینشن کمیشن کا ہر 3 سال کے بعد اجلاس ہوا کرے گا۔ اس میٹنگ میں فیصلہ کیا جائے گا کہ 1، 2 یا تینوں اضافے بیس لائن پینشن میں مرج کر کے بیس لائن پینشن ریوائز کی جائے یا نہیں۔ جس طرح 3 سال پورا ہونے پر 2025 میں اسکیل ریوائز نہیں کیے گئے، آخری بار 2022 میں اسکیل ریوائز ہوئے تھے، 2025 میں 3 سال مکمل ہوئے تو اسکیل ریوائز ہونے چاہیے تھے لیکن نہیں ہوئے 2025 میں، یہی سلوک پینشن کے ساتھ بھی ہوا کرے گا۔ اس طرح پینشن میں اب مستقبل میں بہت کم اضافہ ہوا کرے گا، جس طرح ماضی میں پینشن میں اضافہ ہوتا تھا اس طرح اب اضافہ نہیں ہوگا اور کمپاؤنڈنگ بھی نہیں ہوگی، اس طرح پینشن میں اضافہ کم ہوا کرے گا۔ یہ تھا فیڈرل کا معاملہ۔ اب آ جائیں صوبوں کی طرف، تو یہ صوبہ پنجاب کا پینشن اضافے کا نوٹیفیکیشن اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے، یہ بھی 2025 والا ہے۔ یہاں پر بیس لائن پینشن کی ٹرم انٹروڈیوس نہیں کروائی گئی، صوبے میں وفاق کی طرح بیس لائن پینشن کی ٹرم انٹروڈیوس نہیں کروائی گئی، لیکن یہاں پر معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ یہاں پر اگر پہلی 2-3 لائنیں آپ دیکھیں نوٹیفیکیشن کی تو اس میں ذکر ہے کہ ایک سابقہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے کہ جتنا ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس سرکاری ملازمین کو ملا کرے گا اس کا آدھا 50% پینشن اضافے کے طور پر پینشنرز کو ملا کرے گا نیٹ پینشن پر۔ جیسے 2025 میں تنخواہ میں 10% اضافہ ہوا تھا تو اس کا نصف کر لیں تو 5% پینشن اضافہ ہوا کرے گا، پنجاب میں یہ معاملہ ہے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے کہ 1 جولائی کو جو پینشنرز موجود ہیں انہیں تو یہ اضافہ مل جائے گا، اور جو بعد میں 1 جولائی کے بعد ریٹائر ہوں گے انہیں یہ اضافہ پنجاب میں نہیں ملتا۔ تو اس طرح باقی ایک اور معاملہ بھی ہے کہ وفاق میں سابقہ اضافے کافی زیادہ مل رہے ہیں اور پنجاب میں سابقہ اضافے جب کوئی ملازم ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی پینشن میں سابقہ اضافے شامل نہیں کیے جاتے۔ تو یہ ہے جی پینشن اضافے کا نیا طریقہ کار جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا گیا۔ اگر آپ ایسی معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ یہی انفارمیشن آپ کو میری ویب سائٹ governmentbrief.com پر بھی مل جائے گی۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔